حلف الفضول۔ اب یہ ایک ایگریمنٹ ہے جو سائن ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں بھی فرماتے تھے کہ یہ اتنا اچھا ایگریمنٹ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اتنا پسند آیا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ اگر اسلام لانے کے بعد بھی اگر اس طرح کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے تو میں اس میں شامل ہونا پسند کروں گا۔ اب یہ کیوں ہوا تھا ایگریمنٹ، اس کے بارے میں پیچھے ایک سٹوری ہے۔ مکہ کا ایک شخص جس کا نام آس بن وائل تھا، مکہ کا ایک شخص تھا، اس کا نام آس بن وائل تھا۔ اس نے ایک اجنبی تاجر جو زبید کا تھا اس کا سارا سامان خرید لیا، مگر پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس نے جو ہے آس بن وائل نے، ایک اجنبی تاجر تھا جو زبید سے آیا تھا۔ مکہ جو تھا ایک سینٹرل پلیس تھی جہاں پر سب لوگ آ کے اپنا سامان بیچتے تھے، تجارت ہوتی تھی، تو آس پاس سب طرف سے لوگ آتے تھے اور اپنا سامان بیچتے تھے۔ تو ایک تاجر تھا جو زبید ایک جگہ ہے وہاں سے آیا تھا، تو آس بن وائل مکہ کا رہنے والا تھا، اس نے اس سے سارا سامان خرید لیا، اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو اس نے پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اس مجبور اجنبی تاجر نے بنو عبدالدار، بنو مخزوم، بنو جمعہ، بنو سہم، بنو عدی کے لوگوں کو مدد کے لیے پکارا۔ یہ سب قریش کے بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ان سب کو پکارا۔ قریش کے جتنے بھی، قریش میں بہت سارے جو تھے گروپس تھے الگ الگ، جیسے بنو مخزوم، بنو جمعہ، بنو سہم، بنو عدی، یہ سب قریش کے گروپس تھے، تو ان سب کو مدد کے لیے پکارا، مگر ان سب نے اس کی پکار کو نظر انداز کر دیا۔ سب کو پکارتا رہا وہ، کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس ٹائم لوٹ مار اور زنا اور شرک اور یہ سب بہت زیادہ عام تھا، وہ جاہلیت کا دور تھا، تو کسی نے بھی اس کی پکار کو، سب نے اس کی پکار کو نظر انداز کر دیا، کسی نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا۔ وہ اجنبی تاجر مایوس ہو کر ایک پہاڑی پر چڑھا جس کا نام جبل ابو قیس تھا۔ جبل ابو قیس جو ہے وہ ابھی بھی پہاڑ ہے، جس پر ابھی بادشاہوں کے محل بنے ہوئے ہیں، کعبے کے سامنے ہیں۔ تو وہاں پر وہ چڑھ کر سب کو بتانے لگا کہ کیسے اس کے سامان کے پیسے نہیں دیے گئے، یعنی اس پہ ظلم ہوا ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ تو وہ وہاں پر پہاڑ پر چڑھ کے اس نے سب کو آواز دی اور سب کو بتانے لگا، اور کچھ شعر پڑھے، یعنی بہت غم میں کچھ شعر ایسے پڑھے کہ کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ پھر وہ اپنے سننے والوں سے گزارش کرنے لگا کہ وہ لوگ اس کی مدد کریں، سب کو مدد کے لیے پکارنے لگا کہ میری مدد کرو۔ زبیر بن عبد المطلب جو آپ کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے، زبیر بن عبد المطلب، اس کی گزارش سنی۔ انہوں نے، جو آپ کے چچا تھے، اس آدمی کی گزارش سنی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور اس اجنبی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ زبیر نے سب قبیلوں کے سرداروں کو عبداللہ بن جدان جو بنو تیم میں سے تھے کے گھر جمع ہونے کے لیے بلایا۔ اب زبیر جو تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے ان سب کو عبداللہ بن جدان کے گھر جمع کیا۔ عبداللہ بن جدان جو تھا وہ بنو تیم میں سے تھا۔ اب ایک گھر میں سارے جتنے بھی سردار تھے، قریش کی قبیلوں کے سردار جو تھے، وہ سب جمع ہوئے۔ اس مجلس میں سارے قبیلے کے سرداروں نے اس بات پر عہد کیا کہ آئندہ جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی تو
انجسٹس ہوگا، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، وہ سب لوگ اس کی مدد کریں گے۔ ان سب نے مل کے قسم کھائی، جتنے بھی سردار تھے، کہ کسی کے ساتھ بھی اگر ناانصافی ہوئی تو ہم سب مل کے اس کی مدد کریں گے۔ پھر ان سب لوگوں نے عاص بن وائل کو اس اجنبی کا سامان واپس کرنے پر مجبور کیا، کیونکہ وہ پیسے نہیں دے رہا تھا، تو کہا کہ اس کا جو سامان ہے اسے واپس کرو۔ اس سمجھوتے کی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ موجود تھے۔ آپ چھوٹے تھے تو آپ بھی اپنے چچاؤں کے ساتھ اس میں شامل ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال سے بہت اچھا اور صحیح فیصلہ تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بہت پسند آیا کہ اس طرح سے سب نے مل کے قسم کھائی کہ وہ کوئی جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اس کی مدد کریں گے۔ نبی بننے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے، میں عبداللہ بن جدان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے، میں شریک تھا کہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں۔ سرخ اونٹ جو ہوتے تھے وہ مکہ کا بہت بڑا، جیسے ہم کہیں کہ بہت زیادہ مال و دولت، اس کو وہ زیادہ تر سرخ اونٹ بہت مہنگا ہوتا تھا، تو اس لیے سب لوگ جب مال اور دولت کی بات کرتے تھے تو سرخ اونٹوں کی بات کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، یعنی کوئی مجھ سے کہے کہ ایسا ایگریمنٹ مت کرو اور یہ لو سرخ اونٹ لے لو، تو میں کبھی بھی ایسا سرخ اونٹ لینا پسند نہیں کروں گا۔ اور اگر دور اسلام میں اس عہد اور پیمان کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا، یعنی اسلام لانے کے بعد بھی، نبی بننے کے بعد بھی اگر کوئی مجھے بلاتا کہ ایسا ایسا ایگریمنٹ کرو تو میں ضرور لبیک کہتا۔ لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔